ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، الصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ آگے جانے دیجیے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا۔ منبر نور پر جلوہ بار صاحب سجادہ جیب سجادہ حضرت علامہ نہیں خدا صاحب قبلہ دان اللہ اکبر، آپ پیچھے کھڑا ہوئے نا، ہمارا جگہ کھڑے رہیے، اور خصوصیت کے ساتھ محسن سنت سب ہم کو اب جگہ دے دیں۔ حضور سیدی سربراہ اعلیٰ جامعۃ الاشرفیہ مبارک پور عبد الحفیظ صاحب قبلہ دان اللہ اکبر اور ان کے شہزادے، دیگر یہاں پر علماء نظام، مفتیان کرام، اکابر شخصیات موجود ہیں۔ ان کی محبتوں عنایتوں کے ساتھ فقیر قادری آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ابھی آپ نئی میں ملت کو سماعت کر رہے تھے، یقیناً ایک علمی گھرانے کا عکس ان کی ذات پر نظر آ رہا تھا۔ جس گھرانے میں ان کی پرورش ہوئی ہے وہ وہی گھرانہ ہے جس کے متعلق سچ کہا گیا ہے، جس نے پیدا کیے کتنے لالوں کو ہے، حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سلام۔ یہ حسن اتفاق ہے کہ یہاں پر کئی چیزوں کا سنگم نظر آتا ہے۔ جامعہ اشرفیہ مبارک پور کی صد بہاریں اس منبر پر ہیں۔ جامعہ اشرفیہ کے سربراہ اعلیٰ سے لے کر صدر المدرسین اور شہزادہ عزیز ملت، ان کے علاوہ جو صاحب عرس ہیں وہ خود جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے پروردہ ہیں، اور مجھ فقیر کو بھی جی حضور صاحب سجادہ بھی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے پروردہ، اور مجھ فقیر کو بھی وہاں کی خوشہ چینی حاصل ہے۔ بس اتنا ہی نہیں بلکہ میرے والد گرامی بھی حضور حافظ ملت کے خاص شاگردوں میں سے ہیں۔ ہمارا یہ سلسلہ آج کل کا نہیں ہے، بہت پرانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سنیوں کے استاذ محل کو ہمیشہ سدا قائم رکھے۔ عزیزان گرامی وقار، آج کا یہ منبر خصوصیت کے ساتھ صاحب عرس حضرت العلامہ سراج الہدیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانہ مبارکہ پر ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے رکھا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسم و مسمہ بنایا۔ زندگی میں بھی وہ سراج تھے، موت کے بعد بھی آج بھی وہ سراج نظر آ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، پروانے سراج کہتے ہیں چراغ کو، سراج کہتے ہیں چراغ کو،
اور رات کے اندھیرے میں اگر لوگ کہیں جمع ہوتے ہیں تو چراغ کے پاس ہی جمع ہوتے ہیں. اور یہ مجمع یہ بتا رہا ہے کہ ایک عظیم سراج اور چراغ کو دیکھنے کے لیے ہی آئے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء سے اور علماء سے آپ کی محبت کو قائم رکھے. عزیزان اکرام وقار، میں حالات کے تناظر میں میری امیج اور میرے متعلق جیسے آپ سب کو پتا ہے، ہم تو یہ جانتے ہیں عرس جس کا بھی ہو بات رسول پاک کی ہی کی جاتی ہے، کیونکہ جو کچھ بھی ملا ہے اسی دربار سے ملا ہے. کوئی سراج بنے، کوئی مصباح بنے، کوئی تاج بنے، کوئی آلہ بنے، یہ ساری چیزیں قدم رسول کی برکت سے بنتی ہیں. نبی سے وہ جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، ادھر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. عزیزان گرامی وقار، ہمارا زندگی کا مقصد یہ ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں دنیا کو، ہم مسلمانوں کو مرا ہوا مت سمجھنا. یہ اور بات ہے کہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے، بدعمل ہو گئے، کچھ راستہ بھٹکے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک الحمدللہ غدار کوئی ہوا نہیں ہے. ایک آدھ اگر ہوا ہوگا تو ناجائز اولاد ہوگا، اس کا ہماری جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. لیکن جس کی ماں اپنے دامن کو پاک رکھی ہوگی اور جس کا باپ حلال طریقے سے دنیا میں رہتا ہوگا، حلال ماں اور حلال باپ سے پیدا ہونے والا بیٹا گنہگار تو ہو سکتا ہے مگر اپنے نبی کا غدار نہیں ہوگا. اسی لیے ہم دنیا کو یہ میسج دیتے ہیں، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے. تم کیا سمجھتے ہو مر گئے مسلمان؟ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے. ان کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی. الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں ہندوستان کے ہر خطے سے آواز آتی ہے، ہر علاقے سے ابھی آواز اٹھنے لگی ہے. میں اس میں اپنے متعلق نہیں کہہ رہا ہوں، نام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اثر ہی ایسا ہے کہ دنیا نے جب جب اس نام کو چھیڑنے کی کوشش کی ہے، امت کے بکھرے ہوئے ٹکڑے واپس پھر متحد ہو جاتے ہیں. سب اگر آج بھی جمع ہوتے ہیں تو نام محمد پر جمع ہوتے ہیں. یوں ہی نہیں کہا تھا اقبال نے، یہ پاکا کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. کیوں کہا تھا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ انگریز سارا اس بات پر پریشان ہے، یہودی لابیاں اس بات پر پریشان ہے کہ ان کے بغداد کو 5 سے 7 مرتبہ توڑ کر برباد کر دیا گیا. مسلمانوں کے خون سے پورا بغداد لال ہو چکا تھا. دریائے دجلہ میں پوری لائبریری کی کتابیں جلا کر راکھ کر ڈالی گئی تھی. قاہرہ ٹوٹا، طرابلس ٹوٹا. اتنا ہی نہیں، مسجد قرطبہ کو انہوں نے استبل بنانے کی کوشش کی، سب کچھ تباہ و برباد کیا. لیکن مسلمانوں کی تعداد آج بھی بہائنی پہلے سے زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور بڑھتی ہے. جیسے پہلے تھا اسلام ویسا ہی آج بھی ہے. تو آخر ان کے ختم کرنے کا طریقہ کار کون سا ہے؟ ان کے بچوں کو قتل کر دیا جائے. فلسطین میں پچھلے 70 سال سے قتل کر رہے ہیں، لیکن آج بھی مٹھی بھر جماعت بڑی بڑی طاقتوں کو آنکھ دکھاتی. افغانستان کو پچھلے 40 سال سے برباد کر رہے ہیں. کون سے پیٹروٹ میزائل ان پر نہیں ڈالے گئے، ہر طرح کی آزمائش کر دی گئی. لیکن دنیا پھر دیکھتی ہے کہ نہتے لوگ ہی اٹھتے ہیں اور پھر سپر پاور سے آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرتے ہیں. آخر کون سی طاقت ہے ان کے پاس؟ کون سی طاقت ہے؟ شام کو توڑ کر تباہ کر دیا گیا، یمن کے ہر گھر کو جلایا گیا، لیکن کیا اسلام ختم ہو گیا؟ ہندوستان میں آئے، گجرات میں قتل عام اتنا ہوا تھا، ماؤں کے پیٹ سے بچے نکال کر جلائے گئے تھے. گھر میں اندر مقید کر کے پیٹرول اور ڈیزل ڈال کر گھر جلا دیے گئے. یہ ظالم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ چند بچوں کو، جوانوں کو، عورتوں کو قتل کر دینے سے اسلام ختم ہو جائے گا. اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. ہاں، ایک یہودی ربی، ایک عالم
یہودی حاخام جس حکیم بڑا ریسرچ اسکالر ہے، اس نے کہا ہم نے بہت سالوں تحقیق کے بعد دیکھا ہے کہ ان کی مسجدیں توڑ دو، ان کے خانقاہیں برباد کر دو، ان کے گھروں کو تباہ و برباد کرو، ان کے بچے بیویاں سب مار ڈالو، کچھ ہوتا نہیں، اسلام پھر پھلتا پھولتا ہے، پھر یہ اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے۔ ہاں ایک چیز ہے، اگر وہ ختم کر دی جائے تو اسلام ختم ہوگا، مسلمانوں کے اندر یعنی اسلام کا جذبہ ختم ہوگا، اور یہ ہوں گے زندہ لیکن مردہ لاش کی طرح ہوں گے۔ بہت بڑا ریسرچ اسکالر ہے یہودی، وہ لکھتا ہے کہ ان کے دلوں سے عشق محمد ہٹا دو، روح محمدی نکالو ان کے دلوں سے، تب پھر یہ زندہ چلتی پھرتی لاشیں ہوں گی، یہ کسی سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکے۔ آج سمجھتے ہو میرے عزیزو، پوری دنیا اسی بات کا زور لگائی ہوئی ہے کہ سینوں سے جو عشق مصطفیٰ کی تمہارے اندر شمع روشن ہے اسے بجھا دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ باقی یہ تمہارے کس بات کے دشمن ہیں؟ تمہارے کپڑے لتے جائیداد کے نہیں، بلکہ ماڈرن کلچر میں آج اگر جا کر دیکھیں کہ ویسٹرن کنٹریز میں انہوں نے کھلی آزادی دے رکھی ہے کہ جو مسجد بنانا ہے بناؤ، چرچ کو بھی مسجد بنانے کی اجازت دی جاتی ہے، نماز پڑھو، جمعہ پڑھنا ہے جمعہ پڑھو، نمازیں پڑھنا ہے نمازیں پڑھو۔ لیکن امریکہ، یورپ اور پورے ویسٹرن کو اگر خطرہ کسی جماعت سے ہے تو اس جماعت سے جو نظام مصطفیٰ کی بات کرتی ہے، بس وہ جماعت زندہ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی سارے سجدہ کرنے والے ہیں، تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں، اعمال کی بات کرنے والے لوگ ہیں، اس سے کچھ خطرہ نہیں ہے۔ بات ان لوگوں کو خطرہ اسی سے ہے جو مصطفیٰ کی محبت اور ان پر مر مٹنے کی بات کرتے ہیں، ان پر جان دینے کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا میرے عزیزو، 100 سال ہو گئے تاریخ کے، یہ میں اسلامی تاریخ کا پہلا باب بتا رہا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت شروع ہو گئی تھی، خلافت راشدہ جو 30 سال تک چلی۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین 30 سال تک خلافت راشدہ رہی۔ اس کے بعد خلافت بنو امیہ کے ہاں آئی، خلافت اموی، یہ تقریباً 90 سال تک چلی۔ ان کے بعد خلافت بنو عباس کے ہاتھ میں آئی۔ میں آپ کو خلافت کا لفظ بتا رہا ہوں۔ خلافت کیا ہے؟ وقت کا ایک خلیفہ ہوتا ہے جس کے پرچم تلے سارے مسلمان جمع ہوتے ہیں، اس کے ہاتھ میں بیعت کرنا ضروری ہوتا ہے، اور وہ اسلامی شعار کو نافذ کرتا ہے۔ سلطان اسلام بھی وہی ہے، خلیفہ اسلام بھی وہی ہے۔ خلافت قائم رہی، خلافت راشدہ کے بعد خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباس۔ ان کے بعد اگر خلافت نام سے کوئی چیز آئی تھی تو خلافت عثمانیہ جو ترکی سے نکلی۔ خلافت بنو عباس 550 سال، اور خلافت عثمانیہ جو ترکی سے نکلی ہے 650 سال۔ یہ میں پوری تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے لے کر وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ بنے اس وقت سے لے کر خلافت عثمانیہ جو ختم ہوئی 1921 میں، 1921 ابھی کیا چل رہا ہے 2021، 1921 تک خلافت قائم رہی، کسی نہ کسی شکل میں تھی۔ خلیفہ ہوا کرتے تھے الگ الگ علاقوں کے بھی صحیح۔ یہ اتنے سال 1300 سال تک خلافت جاری رہی۔ یہ اسلامی زندگی کا، اسلامی تاریخ کا وہ باب جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ 1921 سے لے کر آج 2021 آ گئی، پوری دنیا میں خلافت نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی۔